خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں. آپ تصدیق کر رہے ہیں ان خبروں کی کہ وہ آخری عشرے میں رمضان کے عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے, پھر وہاں سے لندن علاج کے لیے جائیں گے؟ آپ تصدیق کر رہے ہیں ان خبروں کی؟ دیکھیے, میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے, نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات آئی ہے, مگر مجھے اس بات کا ضرور پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ سے ان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں گزارتے ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آخری جو روزے ہیں وہ جو ہے وہ سعودی عرب میں رکھے جائیں. تو یہ ہمیشہ سے ان کی روایت رہی ہے, مگر اس دفعہ ایسی کوئی معلومات ابھی تک میرے علم میں نہیں آئی. جب آئیں گی تو ہم ضرور اس کی تصدیق کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر نواز شریف لندن جاتے ہیں تو کیا اس دفعہ طویل عرصے کے لندن جائیں گے, یا کیا پلان کیا ہے, سوچ کیا ہے؟ نواز شریف خفا تو نہیں ہے, ناراض تو نہیں ہے, دل برداشتہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پلان ہے ان کا لندن جانے اور کا. نہ وہ مایوس ہے نہ دیکھیں, وہ اب وزٹ کے لیے کوئی پلان بن جائے اس بارے میں کہہ نہیں سکتا, مگر یہ جو ایک افواہوں کا بازار گرم ہے, میاں نواز شریف صاحب نے ساری نیشنل اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کیے ہیں, انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ووٹنگ میں حصہ لیا ہے, وزیر اعظم کے انتخاب میں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے, صدر کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کیا ہے, سینٹ کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروسیس کا حصہ ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری سرپرستی کر رہے ہیں, اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. عمران خان کو آج ریلیف ملا ہے 2 مقدمات میں, لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے حوالے سے. نون لیگ کو بطور سیاسی جماعت کوئی تحفظات ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ایک لیگل ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے, عمران خان بالکل ٹھیک ان کو ریلیف ملا ہے, مقدمات میں بری ہوئے ہیں جو؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی وی پہ حملے کا مقدمہ تھا جس میں کئی سال یہ مفرور رہے ہیں, پارلیمنٹ پہ حملے کا مقدمہ تھا جس میں انہوں نے گیٹ توڑے, انہوں نے پولیس افسروں کو زد و کوب کیا, انہوں نے ریڈ زون کو نو انٹری زون بنا دیا, انہوں نے سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, چینی صدر کا دورہ روکنے کی کوشش کی. یہ تو ایسے جرائم ہیں جن پہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی چھوٹ یا رعایت ملنی چاہیے. اور ایون جو لانگ مارچز کے دوران ہوا, آپ نے دیکھا ادھر اسلام آباد میں گرین بیلٹ کو آگ لگائی گئی اور بسیں جلائی گئیں, اور کہا گیا کہ جی ہمیں تو سپریم کورٹ کا آرڈر ملا ہی نہیں. پوری قوم ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ آپ یہاں ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہوں گے, مگر انہوں نے یہاں پہ ان کے لوگوں نے آگ لگائی, انتشار پھیلایا, اور یہ پرامن احتجاج کے نام پہ نکلتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے, انہوں نے اس ایک لیڈر کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بھی کچھ نہیں ہے, ریاست کا نظام بھی کچھ نہیں ہے, اور سیاسی مفاد یا سیاسی فائدے کی خاطر ریاست کو داؤ پہ بھی لگا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی رعایت کے مستحق ہیں یا ان کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے. اور اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو اس کے خلاف ہم اپیلوں میں بھی جائیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت اگر کوئی وقتی طور پہ چھوٹ ملی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے, اور اپیلوں کے اندر یہ معاملات ڈیسائیڈ ہونے چاہیے.